صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ وجل میں عمان کے شہر مسکر سے بول رہا ہوں۔ یہاں سب اسلام بھائی مل کر مدرسہ المدینہ برائے بالغان پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ وجل ہمارے یہ محمد عبداللہ بھائی، انہوں نے کچھ ہی دنوں پہلے اسلام قبول کیا ہے اور انہوں نے اپنے سابقہ مذہب سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا ہے، اور انہوں نے اپنی انفرادی کوشش سے اپنی بہن اور والدہ کو بھی اسلام کی دعوت دے کر انہیں بھی اسلام قبول کروایا۔ ماشاء اللہ۔ اور ان پر یہ انفرادی کوشش ہمارے انصر بھائی نے کی ہے، انہیں اسلام قبول کرایا اور انہوں نے اپنی والدہ اور بہن کو اسلام قبول کروایا۔ پیارے باپا جان، ان دونوں کو اپنا مرید بنا لیجیے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی بہن اور والدہ کو اپنا مرید بنا لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ میرا نام امجد رانا ہے اور میں دین اسلام میں داخل ہوا ہوں، اور کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں، سنگر ہوں اور ڈانسر ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ میں دین اسلام میں داخل ہوا ہوں ایز اے آرٹسٹ، تو مجھے کس طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ خوش آمدید۔ جتنے بھی ہمارے شوبز سے تعلق رکھنے والے مہمان ہیں، میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ ماشاءاللہ نو مسلم انہوں نے اپنے سوال کے ذریعے ہم کو بتایا۔ اب ان کو کس طرح یہ دینی تعلیم حاصل کریں، یہ ان کے سوال کا اس میں یہ کہ دینی تعلیم کے لیے تو مدرسے بھی ہوتے ہیں، لیکن چلو اگر ان میں نہیں بھی داخل ہوتا تب بھی اور ذرائع ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا وسیع مدنی ماحول یہ بھی دینی تعلیم فراہم کرتا ہے، علم دین اس کے ذریعے بھی ملتا ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، تو سارا ہی وقت ان کے ساتھ گزرے گا عاشقان رسول کے ساتھ، تو آپ کو بہت کچھ دین سیکھنے کو ملے گا، سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، فرائض اور واجبات بھی سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر مکتبۃ المدینہ سے بہت ساری کتابیں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی ہیں، ان کو حاصل کیجئے، ان کا مطالعہ فرماتے رہیے، تو اس طرح بھی علم دین آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ یہ جو آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، جیسے امجد رانا صاحب نے ایک سوال کیا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اور صورت ہونی چاہیے، تو اب اس میں میری مدنی التجا یہ ہے امیر سنت کی بارگاہ میں کہ اب یہ اتنے آرٹسٹ یا جو بھی مطلب دنیا بھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ ساری چیزیں ان کے آگے رکھی جاتی ہیں کہ جناب یہاں بھی یہ بھی ہے، یہاں یہ بھی ہے، یہاں یہ بھی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وقت نکالنا ان سب کے لیے یہ ایک سمجھے کہ موضوع ہے۔ اب جیسے دیگر یہ حضرات جو سن رہے ہیں، تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو جس طرح آپ اپنے مختلف چیزوں کو شیڈول میں لینے کی عادت بناتے ہیں، جب تک آپ علم دین سیکھنے کے حوالے سے جو کچھ جیسے یہاں چند باتیں بیان کی گئی، آپ شیڈول اس کو نہیں لیں گے، جدول میں نہیں لیں گے اور اپنے روزمرہ کی پریکٹس میں نہیں لیں گے، جیسے کہ ناشتہ آپ کی پریکٹس میں ہے، اس طرح جو مطلب اور کوئی 10 قسم کے کام کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کی روٹین کی پریکٹس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان تمام اب جیسے یہ کتاب امیر سنت دکھا رہے ہیں، اب اسلام کی بنیادی باتیں، تیسرا حصہ اس پہ لکھا ہے، اس کا مطلب 2 حصے اس کے آلریڈی ہیں، 4 حصے کل 4 حصے ہیں۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، تو یہ کتاب آپ کے گھر میں ہوگی، یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پی سی ٹیبلیٹ وغیرہ ہے تو اس میں اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، تو اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ مگر اسٹڈی بابا پڑھنا ہے یا کہیں جمعرات کو اجتماع میں شرکت کرنی ہے یا کسی بھی جگہ پر شرکت کرنی ہے، وہ ایک ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے جیسے فرما دیا تو وہ ہو گیا، لیکن جب تک ہم اس کو اپنی شیڈول میں نہیں لیں گے، جیسے آج جو یہ آئے ہیں، انہوں نے آج کا آنا اپنے جدول کا حصہ بنایا، اپنے شیڈول کا حصہ بنایا کہ نہیں ایٹ لیسٹ مطلب کسی صورت مجھے پہنچنا ہے تو یہ پہنچ گئے۔
تو اس طرح جو بھی اگر آپ کو یہ درد ہے کہ میں علم دین سیکھوں، ظاہر نمازیں بھی سیکھنی ہے، فرائض سیکھنے ہیں، واجبات سیکھنے ہیں، غسل و وضو کے طریقے سیکھنے ہیں، قرآن درست پڑھنے نہیں آتا کئیوں کو تو درست قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، تو جس طرح دنیا کے کئی فن سیکھنے سے آتے ہیں، تو اس لیے اسلام و دین کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے وقت کو لینا پڑے گا. تو اپنے وقت کو شیڈولنگ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ میل سنت کے ان مدنی پھولوں کو بھی آپ کو اس کو عملی جامہ پہنانے میں مدد ملے گی. صلو